افسانہ دھند۔ مسئلہ یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی واقعات دونوں ایک ہی طرح شروع ہوتے ہیں۔ اس روز بھی جب میں نے سعیدہ کو اس مصروف مارکیٹ میں چھوڑا تو وہ ایک نہایت عام معمولی روزمرہ کا واقعہ تھا۔ پھر وہ کیسے ایک غیر معمولی واردات بن گیا میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اب میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پوری زندگی ہی ایسے غیر اہم واقعات کا مجموعہ بن گئی ہے جو خود بخود غیر معمولی بن جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس روز بھی حسب عادت سعیدہ نے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام جمع کر رکھے تھے۔ دراصل اب ہمارے پاس کرنے کو کوئی بڑا کام تو نہیں رہا تھا۔ وہ فطرتاً نہایت کتابی قسم کی عورت تھی۔ اب بھی میں اس کی الماری اور ڈرائنگ ٹیبل میں اور کچن کی کیبنٹ یہاں تک کہ باتھ روم کی شیلف میں بھی دیکھتا ہوں تو کاغذ کی پرچیوں پر کاموں کی لسٹ لکھی ملتی ہے، اور یہ کام بھی اتنے غیر اہم کہ جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، مگر پھر بھی وہ ان کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ مثلاً یہی کہ فلاں قمیص کے ساتھ دوپٹہ رنگوانا ہے اور پردوں کے ہک لے کر آنے ہیں اور موچی سے ہینڈ بیگ پر سلائی کروانی ہے اور پرانی کتابوں کی دکان سے مندرجہ ذیل اساتذہ کے دیوان تلاش کرنا ہے۔ اس روز بھی شاید اس کے پاس ایسے ہی کاموں کی فہرست تھی۔ جوں ہی ہم بڑی مارکیٹ کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، بس مجھے یہاں اتار دو، پھر اپنا کام کر کے یہیں سے لے لینا۔ میں نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کوئی نشانی و شانی دیکھ لو، رش بہت زیادہ ہے۔ ہاں یہ دیکھو، سائیکل اسٹینڈ کا بورڈ ہے، بس یہیں سے لے لینا۔ اور یہ تم حسب عادت ادھر ادھر نہ ہو جانا، تم ہمیشہ جگہ بدل لیتی ہو۔ نہیں، تمہارا وہم ہے، تم ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ مجھے کہاں چھوڑا تھا۔ بہرحال اس بورڈ کے پاس ملوں گی، تم اپنا کام کر کے جلدی آؤ۔ وہ گاڑی سے اتر کے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ معلوم نہیں آج کون کون سے فضول کاموں کی فہرست اس کے پاس تھی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ دراصل مجھے اس کے فضول مشاغل سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ خیر، اب تو وقت گزر چکا تھا۔ میں تو تمام زندگی اسے سمجھاتا آیا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کس طرح کیے جا سکتے ہیں اور کرامت لوگوں سے کیوں کر ملا جا سکتا ہے۔ میری تربیت سے اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی تو ضرور آئی تھی۔ مثلاً یہ کہ وہ معمول کے کام بہت جلد نمٹا لیتی تھی، مگر صرف اس لیے کہ باقی وقت میں وہ اپنا فضول مشاغل کا چسکا پورا کر سکے۔ شروع میں تو میں اس سے اس کے وقت کا حساب کتاب بھی مانگتا تھا، مگر رفتہ رفتہ مجھ پر کھلا کہ یہ کس قدر بیکار کوشش ہے۔ دراصل وہ اندر سے بالکل نہیں بدلی تھی، بس اس نے ایک مفید قسم کا مفاہمت کا فارمولہ دریافت کر لیا تھا روزمرہ زندگی کے لیے، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ دل میں اب تک اسے وہی اقدار اور تصورات عزیز ہیں کہ جو تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پوری زندگی میں آپ ایک معمولی سی کمزور سی لڑکی کے دل و دماغ کو بھی نہ بدل سکیں۔ خیر، یہ 30-35 سال بڑی عافیت سے گزر گئے۔ بچوں کے فرائض ادا کرنے کے بعد اب فرصت ہی فرصت تھی۔ میں تو اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک عجیب طرح کا توازن اور آرام تھا کہ جس میں وقت بغیر کسی عجلت کے گزر رہا تھا، مگر ایک وہ کہ اب بھی ہر دم عجلت میں رہتی تھی۔ ابھی وقت کے کام اور کاموں کی زیادتی کا شکوہ اس کی زبان پر ہوتا، اور اب بھی ہر شام وہ یہی کہتی کہ آج کا تمام دن ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ پیدا ہی منفی سوچ لے کر ہوتے ہیں۔ میں نے اسے لاعلاج جان کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کبھی اس سے یہ نہ پوچھا کہ آخر تمہیں اور کیا کرنا ہے جو نہیں کیا۔ اس طرح ایک ایک دن جوڑو تو تمہاری زندگی پوری ہی رائے گا گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس الٹی سیدھی باتوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس روز بھی اپنے کام نمٹا کے سیدھا اس سائیکل اسٹینڈ کے بورڈ کے پاس پہنچا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں اپنے چھوٹے بڑے شاپنگ بیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکتی، انتظار کرتی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر باہر نکل کے ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ شاید میں بہت جلد پہنچ گیا تھا، مگر نہیں، میں اپنے اندازے سے 15-20 منٹ تاخیر سے آیا تھا۔ پھر میں نے غور سے سائیکل اسٹینڈ کے بورڈ کو دیکھا، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ رکا۔
نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہی جگہ تھی، وہی شیشم کا قدیم درخت اور مارکیٹ کا احاطہ کرتی لوہے کی کانٹے دار باڑ اور سامنے نظر آتی مصنوعی پھولوں کی دکانیں، سب سے بڑھ کر بامقابل کی سڑک اور چوک۔ بالکل وہی جگہ تھی، مگر وہ نہ تھی۔ پہلے بھی دو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ وہ مقررہ جگہ پر نہ پہنچتی تھی، بلکہ ذرا فاصلے پر کھڑی تھی اور مصر رہی تھی کہ یہی وہ اصل جگہ تھی جہاں اسے آنا تھا، اور یہ کہ میں ہی جگہ بھول گیا تھا۔ خیر وہ قریب ہی ہوتی تھی، مگر اب تو کہیں دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اب سامنے کھڑا پولیس سارجنٹ بھی بے آرام ہونے لگا۔ صاحب، یہ پارکنگ کی جگہ نہیں، کیا کسی کو اٹھانا ہے؟ اٹھانا؟ ہاں بھائی، ذرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، اب تو 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا۔ سامنے پورا بازار آدم ذات سے گھچا گھچ بھرا تھا، کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اگر میں اس ہجوم میں اتر کے اسے ڈھونڈنا بھی چاہوں تو بیکار ہے، ہرگز نہیں ملے گی۔ ادھر گاڑی سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھوں۔ شہر کے حالات دگرگوں ہو رہے تھے۔ آخر میں نے گاڑی سامنے کی گلی میں پارک کی اور مارکیٹ کے ہجوم میں گھس گیا۔ ہر قدم پر دھکا، شانہ سے شانہ چلتا، پاؤں پر پاؤں پڑتا، کوئی تو بالکل ہی سیدھا آ ٹکراتا۔ اس کے باوجود میں ایک ایک چہرہ دیکھتا، ہر دکان پر جھانکتا رہا۔ اب مجھے واقعی غصہ آنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں واپس جانے کے لیے گاڑی کی طرف مڑا۔ خود ہی آ جائے گی گھر، کوئی بچہ نہیں، تمام شہر سے واقف ہے، ملکوں ملکوں گھوم چکی ہے، کہیں سے بھی کیب پکڑ کے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ مگر گھر پہنچ کے مجھے حیرت ہوئی، گیٹ اسی طرح بند تھا، اندر کے دروازے بھی مقفل۔ گھر کے زائد چابی وہ ضرور اپنے پاس رکھتی تھی۔ اسی امید میں نے داخل ہوتے ہی آواز لگائی۔ میرا خیال تھا کہ فوراً اس کا جواب آئے گا اور ساتھ میں گلے شکوے، مگر گھر بالکل خاموش تھا، ہر طرف سناٹا، جیسے سب کچھ پتھر میں ڈھل کے ساخت ہو گیا، ہر شے سرد اور خاموش۔ اب تو واقعی معاملہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے 1 گھنٹہ اور مہلت کا رکھا، وہ بھی گزر گیا۔ تلاش گمشدہ۔ میرے ذہن میں الفاظ گردش کرنے لگے اور میں نے سوچا وہ آئے گی تو تمام داستان سناؤں گا، کس کس طرح اس کو تلاش کیا گیا، اور یہ سب اس کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا۔ میں نے ڈائری میں سے اس کی تمام دوستوں کے فون نمبر ڈھونڈے، فون کیے، مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ پھر میں نے شہر کے تمام پرانی کتابوں کی دکانوں کی خاک چھانی، مگر بے سود۔ اب رات ہونے کو آئی تھی۔ تمام ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں کھنگال ڈالیں۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ گمشدگی کی رپورٹ، کرسی پر اونگتے اہلکار نے کہا۔ ہاں، گمشدگی۔ کوئی بچہ ہے؟ بالغ، نابالغ، بزرگ، ذہنی توازن خراب؟ ہیں جی، اس نے جمائی لی۔ سر، آ جائے گا جو کوئی بھی ہے، پہنچ جائے گا۔ یہ دیر سویر تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ مگر اسی وقت ایک افسر نما اہلکار داخل ہوا۔ یہ پولیس والوں کا ہفتہ خوش خلقی تھا۔ جناب، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر، یہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں۔ میں لکھ ہی رہا تھا۔ اچھا جناب، فرمائیے۔ افسر نے سر سے ٹوپی اتار کے میز پر رکھی، کاغذات ادھر ادھر کیے، میز کی دراز میں سے ایک نوٹ بک نکالی۔ مجھے سخت پشیمانی ہو رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا شرمندہ ترین اور تلخ ترین لمحہ تھا۔ میری بیوی۔ بیوی؟ اہلکار ایک دم چونکا ہو گیا۔ ہاں۔ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اوف ہو! اس نے گھنٹی بجا کے چائے منگوائی۔ سر، پریشان نہ ہوں، آپ ایک کپ چائے پئیں، ذرا ریلیکس کریں، یہ پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ سر، بیگم صاحبہ ضرور آ جائیں گی، بلکہ پہنچ چکی ہوں گی گھر۔ نہیں، اسے پہنچنا ہوتا تو بہت پہلے آ چکی ہوتی۔ اب میں پوری طرح حال سے اکتا چکا تھا۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ بالکل سچ جناب، اسی طرح میں نے اپنی پوری فیملی یعنی بیگم کو بچوں سمیت بارہ مارکیٹ میں ڈراپ کیا، اور جناب یقین کیجئے واپسی پر اٹھانا بالکل بھول گیا۔ جناب پشاور سے راولپنڈی گھر پہنچ گیا، گھر دیکھا تو خالی۔ خیال آیا کہ یہ سب کہاں چلے گئے، اور پھر یاد آیا کہ یار، انہیں تو باڑہ مارکیٹ پشاور سے اٹھانا تھا۔ تو جناب پھر واپس بھاگا، ادھر پہنچا، مگر وہ بیوی ادھر گھر پہنچ گئی۔ بس کچھ نہ پوچھیں، ہاں ہاں ہاں۔ اہلکار نے داد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔
مگر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی خوش خلقی دکھا رہے تھے۔ تو صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، رپورٹ درج کر لیتے ہیں، اخبار میں بھی آ جائے گا، اللہ کرم کرے گا کہیں لاہور وغیرہ چلی گئی ہوں گی۔ نہیں، سب جگہ پتہ کر چکا ہوں۔ اچھا، تو نام؟ عمر؟ ویسے ماشاءاللہ ذہن تو درست ہے نا جی، زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے تھے؟ کپڑے؟ میں چونکا اور پھر ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ کپڑے؟ میں نے بہت یاد کرنا چاہا، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ رنگ؟ کون سا رنگ تھا بھلا؟ میں نے بہت سوچا، بہت تصور کرنا چاہا، مگر اس کے کپڑے کا کوئی رنگ نہیں میرے ذہن میں نہیں آیا۔ پھر میں نے اس کے کسی بھی لباس کی تراش خراش اور رنگ کو یاد کرنا چاہا، مگر میرا ذہن ایک خالی تختی تھی، کوئی رنگ کوئی لباس میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں نے اتنے عرصے میں اسے دیکھا ہی نہیں؟ نہیں، میں اسے دیکھتا تو رہا ہوں، مگر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس دیکھنے کا فرق مجھ پر پہلی بار کھلا۔ ہم لوگوں کو ان دیکھتی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت دھند کا ایک طویل و عریض و وقفہ میری یادداشت میں پھیلا، ایک بے معنی دھند جو ہر مانوس شے اور میرے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ میں نے پھر یاد کرنا چاہا، کیا پہن رکھا تھا اس نے؟ کس طرح کا لباس تھا؟ کون سا رنگ؟ لباس تو لباس، مجھے اس کا جسم بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محض ایک اسم تھی، کام نمٹانے والی کوئی پر اسرار مشین۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور مجھے اس کی تفصیلات یاد رہ جاتی۔ اب وہیں اس پولیس اہلکار جس کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ تھی کے سامنے بیٹھے بیٹھے میں نے یاد کرنا چاہا، اس نے کیا پہن رکھا تھا۔ سر، یہ تو بڑا گڑبڑا معاملہ ہے، بیوی کا حلیہ وغیرہ بھول جانا، یا نہ جاننا یا نہ بتانا چاہنا، وغیرہ وغیرہ۔ معاملہ کچھ ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، لباس کا رنگ بھی یاد نہیں ہے، کمال ہے۔ میں نے بتانا چاہا، شروع میں وہ براؤن رنگ بہت پہنتی تھی اور ہرے کے مختلف شیڈ، دھیمے دھیمے۔ ڈر رنگ اسے بہت پسند تھے، جبکہ مجھے شوق رنگ اچھے لگتے تھے۔ ہاں، تب وہ ساڑیاں پہنتی تھی اور اچھی لگتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا ذہن سپاٹ ہو گیا۔ اچھا، کوئی تصویر تو ہوگی ان کی؟ اگر اخبار میں تصویر بھی دے دی جائے تو بہتر ہوگا۔ تصویر؟ اب تو میں واقعی بوکھلا گیا۔ جناب، ہماری زبان میں اسے FIR کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ نہ کٹے، اگر ایک بار درج ہو جائے تو تا قیامت خارج نہیں ہوتی۔ جب کسی کا جی چاہے فائل کھول کر بیٹھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ کچی پرچی کٹ جائے۔ آپ ایسے شرفاء کے لیے یہی بہتر ہے۔ ہاں، تو تصویر تو ہوگی آپ کے پاس؟ تصویر؟ مجھے وہ بے شمار البم یاد آئیں جو اس کی تصویروں سے بھرے پڑے تھے، مگر وہ تو برسوں کی بات ہے۔ اس کا گول توانا چہرہ اور سیاہ گھنگرالے بال، اور اس کا سراپا بڑا باوقار تھا، مگر پھر معلوم نہیں کب، کس تاریخ کو، کس ساعت، کس لمحے، وہ چہرے کی گولائی اور توانائی، سراپے کا وقار کچے رنگوں کی طرح ڈھلنے لگا اور خواب و خیال ہو گئے۔ اور اب اس وقت اس ناقابل برداشت پولیس اسٹیشن کے اس منحوس کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھ پر انکشاف ہوا کہ مدتوں سے میں نے کبھی کی تصویر نہیں اتاری تھی۔ اس کی کوئی تازہ تصویر میرے پاس نہ تھی، کسی کے پاس بھی نہ تھی۔ اس کے شناختی کارڈ پر بھی 20 برس پہلے کی تصویر چسپاں ہے، اور اس کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، اور اس کی دفتری فائل بھی بند ہو چکی ہے، اور ان سب پر اس کی پرانی تصویریں چسپاں ہیں، جس کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ میرا ہاتھ غیر شعوری طور پر اپنے والیٹ کی طرف گیا۔ اچھا، آپ کے پاس ہوگی تصویر، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ میں نے والیٹ کھولا، اس میں اس کی 30 سال پہلے کی تصویر لگی تھی۔ یہ؟ اہلکار نے اچک کر دیکھا۔ یہ؟ ان کی آنکھوں میں شاید استہزاء تھا۔ یہ بیگم صاحبہ؟ نہیں، میں نے کہا، نہیں، اب نہیں۔ ہاں، میں بھی حیران تھا سر، یہ تو اب کبھی نہیں ملیں گی۔ ہا ہا ہا۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اس کی مکروہ ہنسی
کمرے کی دیواروں کو چھلنی کرتی باہر نکل گئی اور پورے شہر میں لہر در لہر پھیلی، پہاڑوں سے جا ٹکرائی اور آسمان پر تن گئی۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں بامشکل وہاں سے اٹھا۔ مجھے لگتا ہے میں ہی وہ جگہ بھول گیا۔ وہ یقیناً وہاں کھڑی ہوگی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔